یہ نوجوان کون ہے؟ کافی باوقار شخصیت معلوم ہوتا ہے۔ کیا یہ آپ کا کوئی کاروباری پارٹنر ہے؟ اس سوال پر نعمان صاحب کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ ابھری، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتے ان کی بیٹی زویا فوراً بولی، ارے نہیں انکل، یہ کہاں کی کاروبار پارٹنر، یہ تو ہمارے گھر کا ایک ملازم ہے، بس ساتھ آ گیا ہوگا۔ زویا کے یہ الفاظ فارس کے کانوں میں کسی زہریلے تیر کی طرح پیوست ہوئے۔ اس نے گردن جھکا لی، اس کے لبوں پر خاموشی تھی۔ وہ جو کبھی اس گھر کا وارث تھا، آج انہی کے سامنے ایک اجنبی اور ملازم بنا دیا گیا تھا۔ وہ وہاں ایک لمحہ مزید کھڑا نہ رہ سکا اور خاموشی سے سر جھکا کر ہال کے ایک تاریک کونے کی طرف بڑھ گیا۔ پیچھے سے زویا اور اس کی سہیلیوں کے قہقہوں کی آوازیں آ رہی تھیں جو اس کی حالت پر ہنس رہی تھی۔ فارس کے دل میں ایک کسک تھی، ایک ایسی چبھن جسے الفاظ میں بیان کرنا ناممکن تھا۔ فارس کو تعلیم کا شوق تو تھا، مگر چچی کی تضحیک نے زندگی اچیرن کر رکھی تھی۔ چچی اسے یونیورسٹی بھیجنے کے بجائے گھر کے چھوٹے موٹے کاموں میں الجھائے رکھتی تھی۔ وہ اسے بیٹے کا درجہ دینے کے بجائے ایک نوکر کی طرح برتتی تھی۔ جب چچی اسے سخت دھوپ میں سودا سلف لینے بھیجتی اور وہ تھکا ہارا لوٹتا تو دوبارہ کسی نئے کام کا حکم مل جاتا، اس کی اپنی عزت نفس کو کچلا جاتا، اسے کھانے کی میز پر بھی دوسروں کے بعد پوچھا جاتا، جیسے وہ اس گھر کا فرد نہیں بلکہ کوئی فالتو چیز ہو۔ وہ سیدھا گھر آیا تھا اور اپنے کمرے میں چلا گیا تھا اور سونے کی کوشش کرنے لگا، لیکن ذہن میں مسلسل زویا کا چہرہ گردش کر رہا تھا اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ وہ کمرے میں تھکا ہارا بیٹھا تھا۔ پچھلے چند گھنٹوں میں چچی کے کہنے پر وہ چار بار بازار کے چکر لگا چکا تھا۔ کبھی آٹا ختم ہو جاتا تو کبھی سبزی، کبھی چچی کو کوئی خاص قسم کی چائے کی پتی چاہیے ہوتی تو کبھی بچوں کے لیے کچھ اور۔ اس کے پیروں میں درد اور جسم ڈھال تھا۔ ابھی اسے بیٹھے ہوئے چند لمحے ہی گزرے تھے کہ زویا وہاں آن پہنچی۔ زویا کے چہرے پر مصنوعی سی مسکراہٹ تھی، ایسی مسکراہٹ جو فارس کو ہمیشہ دھوکے میں رکھتی تھی۔ وہ آہستہ سے چلتی ہوئی فارس کے پاس آئی اور اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ اس نے اپنی نازک انگلیاں فارس کے تھکے ہوئے ہاتھ پر رکھ دیں، ایسی ادا کے ساتھ جیسے وہ اس کی تکلیف کو محسوس کر رہی ہو۔ فارس، تم تھک گئے ہوگے نا؟ زویا نے انتہائی پیار اور مٹھاس بھری آواز میں کہا جس میں ہمدردی نمایاں تھی۔ فارس، جو زویا کے اس انداز سے ہمیشہ پگھل جاتا تھا، اس کے ہاتھ کے لمس سے چونک اٹھا۔ زویا کی آنکھوں میں ایسی چمک تھی جس نے فارس کو پھر سے اپنے حصار میں لے لیا۔ اسے لگا کہ شاید زویا کے دل میں اس کے لیے اب پسندیدگی موجود ہے، شاید وہ اسے ویسا ہی سمجھتی ہے جیسا وہ خود اسے سمجھتا تھا۔ فارس کو لگا کہ دنیا کی ساری مصیبتیں اس ایک لمحے میں دھل گئیں۔ اسے اپنی تھکاوٹ، اپنی توہین اور اپنے پیروں کا درد سب بھول گیا۔ تو بس ایک کام کرو، باہر سے میرے لیے کچھ ضروری چیزیں لے آؤ پلیز، زویا نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں ایسی التجا تھی کہ فارس انکار کا سوچ بھی نہیں سکا۔ فارس کو لگا کہ یہ خدمت نہیں بلکہ اس کی محبت کا امتحان ہے۔ وہ اس کی ہر بات ماننے کے لیے تیار رہتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ زویا کے ہاتھ کے لمس میں چھپی محبت سچی ہے۔ وہ بغیر ایک لفظ کہے اپنی ساری تھکاوٹ بھلا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ اس کے لیے چیزیں لینے کے لیے باہر نکل گیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ سب اسے صرف استعمال کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ فارس اپنی محبت کی زنجیروں میں ایسا جکڑا ہوا تھا کہ اسے اپنی توہین اور خودداری کا احساس بھی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اندھی تقلید میں محبت کی اسی آگ میں جل رہا تھا جس میں زویا اسے جب چاہتی جھونک دیتی تھی۔ پاگل بیوقوف، وہ بڑبڑا کر اٹھی اور ہنستی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ آخر تم اسے کیسے اپنے جال میں پھنسا لیتی ہو؟ اتنی بے عزتی کے باوجود وہ پھر تمہارے ہر کام کے لیے غلاموں کی طرح تیار رہتا ہے، زویا کی ایک سہیلی نے ہنستے ہوئے طنزیہ لہجے میں پوچھا تھا۔ زویا نے اپنے بالوں کو جھٹک کر ایک حقارت بھری مسکراہٹ سجائی اور بولی، ارے تم کیا جانو اس کو بیوقوف کے دل میں میری کتنی گہرائی تک محبت بسی ہوئی ہے۔ تم دیکھنا، اگر میں ابھی اسے کہوں کہ وہ میلی جلتے ہوئے کوئلے پر چلے تو یقین جانا وہ ایک پل کی بھی دیر نہیں لگائے گا۔ اس کی بات سن کر وہاں موجود تمام سہیلیوں کے قہقہے گونجے جیسے وہ کوئی بہت بڑا لطیفہ ہو۔ اسی لمحے فارس کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھوں میں زویا کا منگوایا ہوا سامان تھا جسے وہ زویا کے سامنے لا کر رکھنے لگا۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا اور ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ یہ لو زویا، میں سارا سامان لے آیا ہوں، اس نے دبی ہوئی مگر پرسکون آواز میں کہا۔ زویا نے ایک فاتحانہ نظر اپنی سہیلیوں کی طرف ڈالی اور پھر اداکاری کرتے ہوئے فارس کی طرف متوجہ ہوئی۔ اوہ فارس، تم کتنے اچھے ہو، تم بہت تھک گئے ہوگے نا؟ وہ نرمی سے ٹیشو پیپر اٹھا کر اس کے چہرے پر آئے پسینے کو صاف کرنے لگی اور آگے بڑھی۔ زویا کی اس قربت پر فارس بوکھلا گیا، اس کا دل سینے میں زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ اس کے اتنے قریب آنے پر شدید الجھن کا شکار ہوا اور فوراً پیچھے ہٹ کر ایک مناسب فاصلہ قائم کر لیا۔ جی میں تھک گیا ہوں، اب آرام کرتا ہوں جا کر،
اس نے نظر چرا کر کہا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ تیر گئی تھی جسے وہ چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے مڑ کر کمرے سے نکلنے میں ہی عافیت جانی۔ جیسے ہی فائز دروازے سے باہر کیا، زویا کا رویہ ایک دم بدل گیا۔ اس نے وہ ٹشو پیپر حقارت سے زمین پر گرا دیا اور ملازمہ کو اشارہ کیا کہ اسے اٹھا کر لے جائے۔ ہمارا یہ نوکر کتنا اچھا ہے نا، کام سارا وقت پر کرتا ہے، بس یہی اس کی خوبی ہے، اس نے طنزیہ انداز میں کہا۔ تو وہاں موجود تمام لڑکیاں پھر سے قہقہہ لگا کر ہنسنے لگی اور اپنی باتوں میں مگن ہو گئیں۔ فارس اپنے کمرے میں پہنچا تو اس کے دل کی دھڑکنیں اب بھی قابو میں نہیں تھیں۔ اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور ایک اطمینان بھری مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیل گئی۔ اس نے اپنے چہرے کو جہاں زویا نے ٹشو لگایا تھا آہستہ سے چھوا۔ اس کی آنکھوں میں ایک امید کی چمک تھی۔ وہ مجھے ضرور پسند کرتی ہے، تبھی تو میرے اتنے قریب آئی تھی، ورنہ اس کو کیا ضرورت ہے کہ وہ اتنی نرمی سے بات کرے۔ وہ خود سے بڑبڑاتے ہوئے اپنی ہی سوچوں میں کھو گیا۔ پھر اچانک اس کے ذہن میں ایک خدشہ سے ابھرا۔ کبھی کبھی مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ مجھے پسند ہی نہیں کرتی، سب دکھاوا ہے۔ وہ کشمکش کا شکار تھا، ایک طرف دل کا یقین تھا اور دوسری طرف حقیقت کی تلخی۔ اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر کر ایک لمبی سانس لی اور تھکن سے چور ہو کر بیڈ پر لیٹ گیا، اور اس امید پر کہ شاید کل کی صبح کچھ بدلے گی۔ تبسم اپنے کمرے میں سامان پیک کرنے میں مصروف تھی۔ اس کی آنکھوں میں شہر جانے کے خواب تھے۔ یوسف صاحب نے اسے روکنے کی کوشش کی تھی۔ بیٹی کیا ضرورت ہے وہاں جانے کی، یہیں رہ کر پڑھ لو، مگر تبسم کا اصرار تھا کہ اسے اعلیٰ تعلیم کے لیے شہر جانا ہوگا۔ شہناز بیگم نے اپنی پرانی سہیلی فرخندہ کا تذکرہ چھیڑا تو تبسم کی فکریں دور ہو گئیں۔ اسے کیا معلوم تھا کہ وہ کس گھر کا رخ کر رہی ہے جہاں عزت اور تذلیل کا پیمانہ بدل جائے گا۔ یوسف صاحب جو اپنی بیٹی کی حیا اور کردار پر نازا تھے، انہوں نے اپنی بیوی سے سنجیدگی سے کہا، ہم اسے آزادی دے رہے ہیں، لیکن یاد رہے اگر اس نے کوئی غلط قدم اٹھائے تو میں اسے زندہ درگور کر دوں گا۔ شہناز بیگم نے مسکرا کر اعتماد سے جواب دیا، مجھے اپنی بیٹی پر پورا یقین ہے، وہ کبھی باپ کی پکڑی نہیں اچھالے گی۔ یوسف صاحب اطمینان سے گھر سے نکل گئے۔ شہناز بیگم نے فوراً اپنا فون نکالا اور فرخندہ کو کال ملائی۔ کیسی ہو فرخندہ؟ شہناز نے پرجوش انداز میں پوچھا۔ جب تبسم کے شہر آنے اور فرخندہ کے گھر قیام کی بات ہوئی تو فرخندہ نے خوشی خوشی حامی بھر لی۔ تم کیسی باتیں کرتی ہو شہناز، تمہاری بیٹی میری بیٹی ہے، بھیج دو اسے، یہ تو میرے لیے اعزاز کی بات ہوگی۔ فون رکھنے کے بعد شہناز بیگم تبسم کے کمرے کی طرف چل پڑی۔ نور تبسم، وہ پکارتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ تبسم جو اپنا سامان سمیٹ رہی تھی خوشی سے ماں کی طرف لپکی۔ مما کیا وہ بات ہو گئی؟ اس کی آواز میں جوش تھا۔ شہناز بیگم نے اس کا کندھا تھپتھپایا اور کہا، سب طے ہو گیا، فرخندہ تیار ہے، اب تم سکون سے اپنی پڑھائی مکمل کر سکتی ہو۔ شہناز بیگم نے نمبر اس کی طرف بڑھایا۔ تبسم نے وہ نمبر لیا اور خوشی سے کھیل اٹھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اب وہ اپنے بابا کا سہارا بنے گی۔ اس کی معصومیت اور چہرے کی سادگی جو گاؤں کی بہواؤں میں پروان چڑھی تھی، اب شہر کی ان دیواروں کے پیچھے امتحان میں پڑنے والی تھی۔ اس نے اپنا بیگ بند کیا، ایک گہری سانس لی اور اللہ کا نام لے کر اپنے نئے سفر کی تیاری شروع کر دی۔ صبح کا سورج طلوع ہوا تو نور تبسم معمول سے کہیں زیادہ جلدی بیدار ہو گئی تھی۔ اس کے دل میں شہر جانے کی ایک عجیب سی بےتابی اور جوش تھا۔ اس کے والد یوسف صاحب جو اپنی بیٹی کی حیا اور کردار پر نازا تھے، انہوں نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا۔ ان کی آنکھوں میں نمی تھی مگر لبوں پر دعائیں۔ بیٹا ہمیشہ اپنا خیال رکھنا، یاد رکھنا کہ تمہارے باپ کی عزت تمہارے ہاتھ میں ہے۔ گاؤں اور شہر کے ماحول میں فرق ہوتا ہے، وہاں کی چکا چوند میں اپنی اقدار کو مت بھولنا۔ کوئی بھی پریشانی ہو، کسی کی کوئی بات بری لگے تو سب سے پہلے اپنے باپ کو یاد کرنا۔ تبسم نے مسکرا کر ان کا ہاتھ تھاما اور اعتماد سے بولی، بابا آپ بے فکر رہیں، آپ نے اپنی بیٹی کی تربیت جس طرح کی ہے اس پر پورا یقین رکھیں، آپ کی بیٹی کبھی کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائے گی جس سے آپ کا سر جھکے۔ اپنے والد سے الوداعی کلمات کہتی ہوئی وہ بس میں سوار ہو گئی اور شہر کی جانب روانہ ہو گئی۔ راستے بھر وہ کھڑکی سے باہر بدلتے ہوئے مناظر کو دیکھتی رہی۔ اس کا ذہن مستقبل کے منصوبوں سے بھرا ہوا تھا۔ شہر پہنچ کر اس نے فرخندہ بیگم سے رابطہ کیا اور شہر کی بھیڑ بھاڑ میں راستہ تلاش کرتی بالآخر اس پتے پر پہنچی گئی جو اسے بتایا گیا تھا۔ وہ ایک بہت بڑا عالیشان گھر تھا، کسی محل کی طرح۔ تبسم اپنا بھاری بیگ سنبھالتی گیٹ کے سامنے کھڑی ہو کر شش و پنج میں مبتلا تھی۔ وہ ابھی گیٹ سے اندر داخل ہونے ہی والی تھی کہ ایک غسیلے گارڈ کی آواز آئی، اے لڑکی، یہاں کیا کر رہی ہو؟ یہ کوئی عام گھر نہیں ہے، یہاں بغیر اجازت کے داخلہ منع ہے۔ تبسم نے گھبرا کر اسے دیکھا اور فوراً اپنا موبائل نکالا۔ فرخندہ بیگم نے تاکید کی تھی کہ گیٹ پر پہنچ کر انہیں کال کرے۔ کال ملتے ہی اس نے فرخندہ بیگم کو بتایا، السلام علیکم انٹی، میں آپ کے گھر کے باہر گیٹ پر کھڑی ہوں۔ موبائل کے اسپیکر سے فرخندہ بیگم کی شفقت بھری آواز آئی،
وعلیکم السلام بیٹا، پہنچ گئی؟ ٹھیک ہے، موبائل گارڈ کو دو، میں بات کرتی ہوں۔ تبسم نے موبائل گارڈ کی طرف بڑھایا۔ گارڈ نے مشکوک نظروں سے دیکھا اور فون کان سے لگایا۔ اسے اندر آنے دو۔ اسپیکر سے حکم سنتے ہی گارڈ کا رویہ بدل گیا۔ اس نے احترام سے موبائل واپس کیا اور گیٹ کھول دیا۔ تبسم اندر داخل ہوئی تو جیسے کسی دوسری دنیا میں آ گئی۔ باغیچے کی آرائش دیدنی تھی، ہر پودا کسی ماہر مالک کے ہاتھوں تراشا گیا تھا، پھولوں کی مہک ہوا میں بسی ہوئی تھی۔ تبسم نے آنکھیں بند کر کے اس خوشبو کو محسوس کیا، لیکن اس کا یہ سکون زیادہ دیر نہ رہ سکا۔ وہ ابھی آگے بڑھی رہی تھی کہ ایک زوردار ٹکر ہوئی۔ اندھی ہو، دیکھ کر نہیں چل سکتی؟ زویا نے چیخ کر کہا۔ تبسم جو اپنا توازن سنبھالتے ہوئے کھڑی ہوئی تھی، اسے دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اتنی بدتمیزی سے کیوں پیش آ رہی ہے۔ اس نے اپنا لباس جھوڑا اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، مجھے لگتا ہے کہ دیکھنے کی ضرورت آپ کو ہے۔ اگر آپ دیکھ رہی ہیں کہ کوئی سامنے سے آ رہا ہے تو آپ کو کم از کم اتنا خیال کرنا چاہیے کہ وہ بھی انسان ہے۔ زویا جو فارغ سے پہلے چڑی ہوئی تھی بھڑک اٹھی۔ کون ہو تم اور میرے گھر میں گھس کر مجھ پر ہی روب جھاڑ رہی ہو؟ میں یہ نہیں جانتی کہ یہ گھر کس کا ہے، لیکن میں اتنا بتا دوں کہ میں فرقندہ آنٹی کی دوست کی بیٹی ہوں۔ مجھے انہوں نے بلایا تو لہٰذا میں فرقندہ آنٹی کے گھر پر کھڑی ہوں، نہ کہ آپ کے۔ تبسم نے اسے سائڈ میں کیا اور آگے بڑھ گئی۔ کچھ ہی قدم چلتے تھے کہ سامنے سے شعیب آ گیا۔ اس نے جب تبسم کو دیکھا تو جیسے وقت تھم گیا۔ تبسم سادگی سے بھرپور ایک جوڑے میں تھی، مگر اس کا حسن کسی بھی مصنوعی سجاوٹ سے کہیں زیادہ دلکش تھا۔ اس کے گالوں کی سرخی، آنکھوں کی حیا اور سر پر نفاست سے لپٹا ہوا دوپٹہ۔ وہ اپنی جگہ ساکت رہ گیا، اسے تکتا رہا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئیں۔ تبھی زویا نے شعیب کو مخاطب کیا، بھائی چلیں، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ اللہ جانے اماں بھی کس کس کو گھر میں بلا لیتی ہیں، گھر کو سرائے خانہ سمجھ رکھا ہے۔ زویا غصے سے بڑبڑاتی ہوئی آگے بڑھ گئی، جبکہ وہ تبسم کی طرف متوجہ ہوا۔ شعیب نے تبسم کی طرف ہاتھ اٹھایا۔ ہیلو، السلام علیکم، میرا نام شعیب ہے۔ تبسم نے ایک قدم پیچھے ہٹ کر فاصلہ قائم کیا اور صرف سر کو خم کر کے سلام کا جواب دیا۔ شعیب نے مسکرا کر کہا، اس کی باتوں کو سیریس نہ لیجیے گا، وہ ایسی ہی ہے، بس چھوٹی ہے تو کبھی کبھی کچھ بھی بول دیتی ہے۔ میں نے اس کی بات پر توجہ ہی نہیں دی۔ تبسم نے ٹھنڈے لہجے میں کہا، مجھے بس یہ بتا دے کہ فرقندہ آنٹی کہاں ہے؟ شعیب نے فارغ کی طرف اشارہ کیا۔ اوے فارغ، ادھر آؤ۔ فارغ جو اپنے کمرے کی طرف کھانا لے جا رہا تھا، شعیب کے بلانے پر رک گیا۔ اسے اماں کے کمرے میں لے جاؤ اور یاد رکھو اس کا کمرہ اچھے سے صاف کروا دینا۔ اماں نے کہا ہے کہ یہ ان کی خاص دوست کی بیٹی ہے اور اب سے یہیں رہیں گی۔ فارغ نے تبسم کو ایک گہری نظر سے دیکھا، پھر بغیر کچھ کہے سر جھکا کر اسے لے کر چل دیا۔ کمرہ صاف کروانے، کھانے کا انتظام کرنے اور اسے فرقندہ بیگم کے کمرے تک پہنچانے کے بعد فارغ اپنے کمرے میں آ کر اسٹڈی میں مصروف ہو گیا۔ وہ رات میں اپنے کمرے سے باہر آیا اور کچن کا رخ کیا۔ وہ جانتا تھا کہ سب نے کھانا کھا لیا ہے، اسے کبھی کسی نے کھانا کھانے کے لیے نہ پوچھا تھا۔ وہ ہمیشہ ایسے ہی اکیلے میں کھانا کھایا کرتا تھا، اس لیے اس نے خاموشی سے اپنا کھانا نکالا اور کھانے لگا تھا کہ زویا کی آواز آئی، فارغ، فارغ۔ وہ اپنا کھانا چھوڑ کر فوراً باہر کی طرف بھاگا تھا۔ کچن میں آتی تبسم سے اس کا ٹکراؤ ہوا، لیکن وہ اسے نظر انداز کرتا فوراً زویا کی آواز کے پیچھے لپکا۔ تبسم نفی میں سر ہلاتی کچن میں گئی تھی اور اپنے لیے پانی نکالا۔ کچھ چاہیے تھا تو ملازمہ کو بلا لیتی۔ اچانک یہ شعیب کی آواز اپنے قریب سے سن کر وہ اچھل کر دور ہوئی تھی۔ میں نے خود لے لیا اور یوں اتنے قریب آ کر نہ بولا کرے، وہ غصے سے کہتی بنا شعیب کی بات سنے وہاں سے نکلتی چلی گئی تھی۔ تبسم کے قدم تب رکھ کر رکے جب زویا نے حقارت سے قالین پکڑے پانی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ذرا یہ پانی صاف کر دو۔ تبسم حیران رہ گئی، یہ کام تو ملازم کا تھا، آخر زویا اسے کرنے کے لیے کیوں کہہ رہی تھی؟ وہ کھڑی ہوئی اور غور سے فارغ کا چہرہ دیکھنے لگی۔ اسے لگا تھا کہ فارغ ابھی منع کرے گا یا غصہ کرے گا، آخر وہ اس گھر کا فرد تھا، کوئی ملازم تھوڑی تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر فرقندہ بیگم نے اسے سب سے تعارف کرواتے واضح کیا تھا کہ فارغ بھی اس گھر کا ایک فرد ہے۔ صبح شعیب کا اسے ملازم کی طرح پکارنا اور اب زویا کا یہ حکم، تبسم کو سب کچھ عجیب لگ رہا تھا، لیکن وہ ان کے گھریلو معاملات میں مداخلت کرنا مناسب نہیں سمجھتی تھی، اس لیے اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ اس دوران زویا نے اپنے ہاتھ میں پکڑی کافی کو جان بوجھ کر نیچے گرا جو فارغ کے ہاتھ پر گری۔ زویا کی سہیلیوں کے قہقہے وہاں گونج اٹھے، جبکہ تبسم نے ماتھے پر بل ڈال کر فارغ کو دیکھا۔ فارغ نے اپنے لب بھیجے اور درد کا نظر انداز کرتے ہوئے خاموشی سے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ پیچھے سے زویا اور اس کی دوستوں کی ہنسی گونج رہی تھی۔ زویا، اس سے کچھ بڑا کرو نا، دیکھ کہ تیرے ہاتھ کی کٹ پتلی بنے، تیری ہر بات مانتا ہے۔ زویا کی ایک دوست نے فارغ کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، میں بھی یہی سوچ رہی ہوں، ان چھوٹے چھوٹے کاموں سے کیا ہوگا، کچھ بڑا کرنا ہوگا۔
زویا کچھ سوچتے ہوئے مسکرائی. وہ فارس کے دل کے جذبات کو اچھی طرح جانتی تھی اور اس لیے ان جذبات کا فائدہ اٹھاتی تھی. فارس کو یوں لگتا تھا کہ زویا اسے پسند کرتی ہے، جبکہ اس کی حرکتوں سے کوئی بھی اندازہ لگا سکتا تھا کہ وہ صرف اس کا مذاق اڑاتی ہے. فارس نے زویا کی کبھی کبھار کی نرمی اور محبت سی گئی بات کو اپنی محبت سمجھ لیا تھا. دن معمول کے مطابق گزرنے لگا تھا اور گزر ہی رہے تھے. زویا کا فارس کو زج کرنا، اس کی فیلنگز کا مذاق اڑانا، تبسم دور سے دیکھتی اور نظر انداز کر دیتی. وہ شعیب کی حرکتوں کو بھی نوٹ کری تھی. جب وہ کمرے میں اکیلی ہوتی شعیب قریب آنے کی کوشش کرتا. تبسم کو یہ بالکل پسند نہ تھا اور وہ اسے جھڑک دیتی، جس پر شعیب پاؤں پر رکھتا وہاں سے چلا جاتا. ایک دن فارس اپنے کمرے میں پڑا تھا کہ زویا وہاں آئی. فارس، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ مجھے تم سے بات کرنی ہے. وہ اس کے قریب آ کر بیٹھی اور اس کا ہاتھ تھام لیا. فارس زویا کے اس اچانک قرب اور ہاتھ تھامنے پر اسے محبت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگا. ہاں بولو، کیا بات ہے؟ تو محبت میں چول لہجے بولا. زویا نے شرماتے ہوئے کہا، وہ نا، میں نے ماما سے ہمارے لیے بات کی ہے. ہمارے لیے بات کی؟ کیا بات کی؟ فارس نے حیرت سے پوچھا. چھوڑو نا یہ بات، تم ایک دفعہ مجھے پروپوز کرو نا، میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ تم مجھے کس طریقے سے پروپوز کرتے ہو، پلیز. زویا نے فارس کے کندھے پر انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا. فارس اس کے یوں قریب آ کر بیٹھنے اور محبت سے بات کرنے پر پگھل گیا تھا. ٹھیک ہے، میں ابھی کرتا ہوں. وہ اٹھا اور گیلری میں پڑے گلاب کے پودوں میں سے 2 گلاب توڑے، لیکن جیسے ہی وہ واپس کمرے میں آئے تو دیکھا کہ زویا مسکرا کر باہر کی طرف بھاگ رہی ہے. وہ اس کے پیچھے لپکا، اسے لگا کہ وہ شرما کر بھاگ رہی ہے. جیسے ہی وہ نیچے آیا تو زویا ڈرائنگ ہال میں پہنچ گئی. وہ گھٹنوں کے بل اس کے سامنے آ کر بیٹھا اور گلاب کے پھول اس کی طرف بڑھائے. زویا، میں تمہیں حد سے زیادہ پسند کرتا ہوں. میں تم سے محبت کرتا ہوں. کیا تم ہمیشہ کے لیے میری زندگی میں آنا چاہو گی؟ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ جیسے ہی وہ بولا، پیچھے سے فرخندہ بیگم نے آ کر اس کے بال پکڑے اور اسے زمین پہ گرا دیا. تیری اتنی ہمت کہ تو اس قدر گھٹیا بات میری بیٹی سے کرے. تو نے اپنی شکل دیکھی ہے؟ فرخندہ بیگم دھاڑی مار کے چلائی. ان کی آواز سن کر نعمان صاحب بھی کمرے سے باہر آ گئے. ماما دیکھے نا، یہ کتنے دنوں سے مجھے ایسے ہی پریشان کر رہا ہے. روز اکیلے میں آ کر مجھے کہتا تھا، لیکن آج شکر ہے آپ نے خود دیکھ لیا. زویا جو اپنی دوستوں کے ساتھ مل کر ڈیر مکمل کر رہی تھی، اپنی ماں کو وہاں دیکھ کر فوراً پیترا بدل گئی. اس کی دوستیں بھی وہاں آ کر کھڑی ہو گئی. سیڑھیوں پر کھڑی تبسم یہ سب کچھ دیکھ کر سہم گئی تھی. کیا ہوا بیگم، کیوں چیخ رہی ہو؟ نعمان صاحب نے حیرت سے پوچھا. ارے چیخوں نہ تو کیا کروں، تمہاری بدبخت بھتیجا، اس کی گندی نظریں ہماری بیٹی پر. ہم نے اس کو یہاں رہنے کے لیے جگہ دی، کھانے کو کھانا دیتے ہیں، اور یہ ہماری سر پر ناچنے کو تیاری کرنے لگا. وہ اپنا سر پیٹتی بھی بولی. کیا مطلب ہے تمہارا؟ نعمان صاحب نے ناسمجھی سے پوچھا. ارے اسے دیکھو، اس کے ہاتھ میں یہ گلاب کے پھول دیکھو. یہ ہماری بیٹی سے کہہ رہا تھا کہ وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے. فرخندہ بیگم نے فارس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے غصے سے کہا. ہاں بابا دیکھے نا. زویا روتے ہوئے اپنے باپ کے سینے سے لگ گئی. نہیں چچا، میں نے خود سے کچھ نہیں کیا، میں تو. فارس ابھی اپنی بات مکمل بھی نہیں کر پایا تھا کہ زویا زار و قطار رونے لگی. بابا یہ روز مجھے ایسے ہی تنگ کرتا تھا، کہتا تھا کہ میں اس سے شادی کے لیے آپ سے بات کروں، ورنہ یہ میرے ساتھ. وہ بات ادھوری چھوڑ کر مزید رونے لگی. نعمان صاحب غصے سے فارس پر ٹوٹ پڑے. شعیب بھی وہاں آ گیا. کیا ہوا بابا، آپ اسے کیوں مار رہے ہیں؟ اس نے نعمان صاحب کو فارس پر تشدد کرتے دیکھ کر پوچھا. اسے تیری بہن سے شادی کرنی ہے. اس کی اوقات یہ ہے کہ ایک بھکاری ہو کر محلوں میں رہنے کا خواب دیکھ رہا ہے. نعمان صاحب غصے سے چیختے ہوئے اسے ٹھوکریں مارنے لگے. فارس مسلسل اپنی صفائی دینے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اسے بولنے کا موقع ہی نہیں دیا جا رہا تھا. شعیب بھی آگے بڑھ کر فارس کو پیٹنے لگا. جب مار مار کر اس نے فارس کو نڈھال اور بولنے کے قابل نہ چھوڑا تو دونوں باپ بیٹے پیچھے ہٹ گئے. اٹھاؤ اسے اور باہر بھگوا دو، اور گارڈ کو کہہ دو کہ یہ وہاں واپس یہاں نظر نہ آئے. اوپر سیڑھیوں پر کھڑی تبسم یہ سب دیکھ کر کانپ اٹھی تھی. اس نے نفی میں سر ہلایا اور زویا کے مکار چہرے پر ایک حقارت بھری نظر ڈال کر واپس اپنے کمرے میں چلی گئی. گارڈ نے فارس کو گھسیٹتے ہوئے گھر سے باہر پھینک دیا. فارس خاموش تھا، اس کے اندر سے سب کچھ ٹوٹ چکا تھا. وہ لڑکھڑاتا وہ وہاں سے نکل کر اپنے دوست کے پاس چلا گیا. تبسم نے خود کو ایک کمرے تک محدود کر لیا. فرخندہ بیگم اسے بار بار زویا اور ان کی بہن بھائی کے ساتھ بیٹھنے کا کہتی، مگر وہ ہمیشہ معذرت کر لیتی. وہ اپنی اسائنمنٹ مکمل کر رہی تھی کہ اچانک شعیب کمرے میں داخل ہو اور اس نے دروازہ بند کر دیا. کہ کیا بدتمیزی ہے، تم میرے کمرے سے باہر نکلو. تبسم غصے سے چیخی اور کھڑی ہو گئی. ارے یہ کیا بیبی، میرے گھر میں رہ کر مجھے ہی جھاڑ پلا رہی ہو؟ شعیب ایک خبیث مسکراہٹ لیے اس کی طرف بڑھا. تم تمیز کے دائرے میں رہو، یہ کمرہ میرا ہے. تبسم نے اسے ٹوکنا چاہا. تم سے تو بات کرنی فضول ہے.
تبسم غصے سے کمرے سے باہر نکلنے لگی تو شعیب نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. ارے بیبی کدھر چلی؟ ابھی تو میں آیا ہوں, آؤ تھوڑی دیر بیٹھ کر بات تو کریں. اگلے پل تبسم نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا اور دروازہ کھول کر باہر بھاگی. شعیب نے اسے زبردستی پکڑ کر اپنے قریب کیا تو تبسم نے پوری ہمت لگا کر اسے دور دھکیلا اور کمرے سے باہر نکل گئی, پر اس کا پاؤں پھسلا اور وہ سیڑھیوں سے نیچے آ گری. فرخندہ بیگم جو اپنے کمرے سے باہر نکلی تبسم کو یوں گرتا دیکھ کر اس کی طرف دوڑی. جیسے ہی پیچھے سے شعیب نکلا وہ سارا معاملہ سمجھ گئی, مگر اپنی عزت پر حرف کیسے آنے دیتی. آنٹی آنٹی مجھے بچائیں, آپ کا بیٹا زبردستی میرے کمرے میں گھس آیا اور اس نے بدتمیزی کرنے کی کوشش کی. تبسم کرہاتے ہوئے بولی. زویا جو کمرے سے باہر آئی تھی فوراً اس کے قریب آئی اور آگے بڑھ کر تبسم کے بال پکڑ لیے. کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ کتنے دنوں سے تم خود اپنی ادائیں میرے بھائی کو دکھاتی پھر رہی ہو. زویا کی بات سن کر شعیب میں ہمت آئی اور وہ بھاگتا ہوا نیچے آیا. ہاں اماں, میں تو اسے یہ کہنے گیا تھا کہ میرا پیچھا چھوڑ دے, پر یہ تو مجھ پر الٹا الزام لگا رہی کہ میں نے اس کی عزت پر ہاتھ ڈالا. کمرے سے نکلتے نعمان صاحب یہ منظر دیکھ چکے تھے. نہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے, ایسا کچھ نہیں ہوا. تبسم چیخی. چپ کرو لڑکی, اپنا سامان باندھ دو اور یہاں سے نکل جاؤ, مجھے تم سے ایسی امید نہیں تھی. فرخندہ بیگم اسے دھتکار کر اندر چلی گئی. تبسم نے شعیب کے مسکراتے چہرے پر ایک آخری نظر ڈالی, اپنا سامان سمیٹ اور خاموشی سے اس گھر سے نکل گئی. روڈ پر بیٹھی وہ مسلسل اپنے دوست کو کال کر رہی تھی کہ اچانک شعیب کی گاڑی آ کر رکی. شعیب باہر نکلا. دیکھو لڑکی, تمہارے پاس ابھی بھی ٹائم ہے, میرے ساتھ چلو. مجھے زبردستی کرنے پر مجبور مت کرو, میں تم جیسے انسان پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرتی. چلے جاؤ یہاں سے. تبسم غصے سے دھاڑی. شعیب تیش میں آ کر آگے بڑھا اور تبسم کو اٹھا کر گاڑی میں پٹکتا. تبسم نے باہر نکلنے کی کوشش کی تو شعیب نے اسے واپس اندر کی طرف دھکیلنا چاہا, مگر اچانک ایک بھاری مردانہ ہاتھ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے دور جھٹک دیا. تیری یہ ہمت, نوکر گھر سے باہر کیا نکلا, تیرے تو پری نکل آئی ہے. شعیب فارس کو دیکھ کر ہکا بھکا رہ گیا. فارس کے چہرے پر زخموں کے نشان تھے مگر آنکھوں میں آگ تھی. اپنی زبان بند رکھ, اس سے پہلے کہ میں تیری زبان کھینچ لوں. چلو لڑکی, اپنا سامان اٹھاؤ. فارس نے حکم دیا. تبسم نے فوراً اپنا سامان اٹھایا. اگر آئندہ اس لڑکی کے آس پاس بھی نظر آئے تو یاد رکھ, اب میں لحاظ نہیں کروں گا. فارس نے شعیب کو آخری وارننگ دی اور تبسم کو اپنے ساتھ لیے اپنے دوست کے گھر کی طرف بڑھ گیا. شعیب غصے کی آگ میں جلتا ہوا اپنی ماں کے کمرے میں داخل ہوا. فارس کے ہاتھوں بے عزتی اور تبسم کی عادت تھپڑ کھانے کے وہ قصہ اسے اندر ہی اندر کھائی جا رہی تھی. اس نے کمرے کا دروازہ زور سے بند کیا اور فرخندہ بیگم کی طرف بڑھا جو آرام سے کرسی پر بیٹھی چائے کی چسکی لے رہی تھی. اماں, وہ آپ کی دوست کی بیٹی, وہ شریف زادی جسے آپ نے اس گھر میں پناہ دی تھی, اس کا اصل چہرہ دیکھ لیا آپ نے؟ وہ تو فارس جیسے آوارہ کے ساتھ سڑکوں پر عیاشی کرتی پھر رہی ہے. اس نے اپنی ماں کو اس طرح بھڑکایا جیسے کوئی آگ میں گھی ڈالتا ہے. فرخندہ بیگم جنہیں اپنی خود ساتھ عزت کا غرور تھا یہ سن کر پاگل ہو گئی. کیا یہ ہمت اس لڑکی کی؟ میں نے اسے انسان سمجھا اور یہ. فرخندہ بیگم نے تیش میں آ کر فوراً اپنا موبائل نکالا اور گاؤں میں شہناز بیگم کا نمبر ملایا. دوسری طرف جیسے ہی کال اٹھائی گئی فرخندہ بیگم نے بنا کسی تمہید کے زہر اگلنا شروع کیا. شہناز, تم نے کیسی تربیت دی اپنی بیٹی کو؟ یہاں شہر میں وہ ہمارے نام کو بدنام کر رہی ہے. وہ میرے بدتمیز اور آوارہ بھتیجی کے ساتھ نازیبا تعلقات بناتی پھر رہی ہے. میں نے اپنی عزت بچانے کے لیے اس سوا کو اسے گھر سے نکال دیا ہے. اب تم خود دیکھ لو, میں اس جیسی لڑکی کو اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتی. فون رکھتے ہی فرخندہ بیگم کے ہونٹوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آ گئی. شعیب اطمینان سے صوفے پر بیٹھ گیا. اس کی آنکھوں میں ایک سکون تھا. تبسم کمرے میں بیٹھی کسی گہری سوچ میں گم تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی. اسے لگا شاید فارس واپس آیا. اس نے جلدی سے دروازہ کھولا. سامنے یوسف صاحب کو کھڑا دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. وہ خوشی اور حیرت کے میلے جلے جذبات کے ساتھ ان سے لپٹنے ہی والی تھی کہ یوسف صاحب کے ہاتھ کی ایک زوردار تھپڑ اس کے رخسار پر پڑی. تبسم کا سر ایک طرف جھٹکے سے مڑا اور وہ لڑکھڑا گئی. یوسف صاحب کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا. انہوں نے دھاڑتے ہوئے کہا, تیری ہمت کیسے ہوئی؟ میں نے کہا تھا نا کہ میری عزت تمہارے ہاتھ میں. تو نے میرے نام کو سر عام نیلام کر دیا, میری پگڑی پیروں تلے رون دی. پیچھے کھڑی شہناز بیگم کی آنکھوں میں آنسو تھے. وہ لرزتی آواز میں بولی, یوسف ایک بار تبسم کی بات سنو, شاید یہ سب جھوٹ ہو. یوسف صاحب نے چیخ کر انہیں ٹوکا, خاموش رہو شہناز, مجھے کوئی وضاحت نہیں سننی. آج جو کچھ ہوا ہے اس کے بعد مزید کوئی سوال نہیں بچتا. پھر انہوں نے بھپرے ہوئے انداز میں کہا, وہ لڑکا کدھر ہے؟ یوسف صاحب کی چیخ سن کر فارس کمرے سے باہر نکلا. یوسف صاحب نے آگے بڑھ کر اس کا گریبان تھام لیا. تم نے میری بیٹی کی عزت کے ساتھ کھیلا ہے,
اس کا جواب تمہیں دینا ہوگا۔ فارس ہکا بھکا رہ گیا۔ انکل آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میری بات سنیں، میں تو بس… وہ صفائی دینے کی کوشش کر رہا تھا کہ یوسف صاحب نے اپنی پستول نکال کر اس کے سر پر ٹان لی۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ یوسف صاحب کی آواز گونجی، ایک لفظ اور نہیں، ابھی اسی وقت اسی لمحے تم اس سے نکاح کرو گے، ورنہ میں ابھی تمہاری لاش گرا دوں گا۔ فارس کی آنکھوں میں خوف اور غصے کا طوفان تھا۔ اسے اپنی جان دکھائی دی۔ تبسم سکتے کے عالم میں تھی۔ فارس کو مجبوراً سر جھکانا ہی پڑا۔ گواہوں کی موجودگی میں نکاح پڑھایا گیا۔ نکاح کی فوراً بعد یوسف صاحب نے تبسم کے سر پر ہاتھ رکھا اور پتھرائی ہوئی آواز میں بولا، آج سے تمہارا اور میرا تعلق ختم۔ آج سے سمجھ لو کہ تمہارے ماں باپ مر چکے۔ یہ کہہ کر انہوں نے شہناز بیگم کو زبردستی بازو سے کھینچا اور باہر لے گئے۔ شہناز بیگم پیچھے مڑ کر تبسم کو دیکھتی رہی۔ ان کے چہرے پر کرب اور بے بسی تھی، جبکہ تبسم سمجھ نہیں پائی تھی کہ اس کی زندگی میں یہ طوفان کیسے آیا۔ کمرے میں اب صرف فارس اور تبسم تنہا تھے۔ فارس کا غصہ اب تبسم پر برسنے لگا۔ تم نے یہ سب کیوں ہونے دیا؟ تمہیں انکار کرنا چاہیے تھا۔ اس نے حقارت سے تبسم کی طرف دیکھا۔ تبسم نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، تم ہی بتاؤ، کیا میں انکار کر سکتی تھی؟ میرے باپ نے تمہارے سر پر بندوق لائی ہوئی تھی، اس لیے میں نے خاموشی اختیار کی۔ فارس نے سرد لہجے میں جواب دیا، مجھے اس نکاح سے کوئی سروکار نہیں، میں اسے نہیں مانتا، یہاں سے نکلو، میں تمہیں اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتا، جاؤ اپنے ہاسٹل میں رہو۔ تبسم خاموشی سے کھڑی رہی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اب اس کے پاس احتجاج کرنے کی ہمت بھی نہیں بچی تھی۔ اس نے اپنا تھوڑا سا سامان اٹھایا اور لرزتے قدموں کے ساتھ اس گھر سے نکل گئی۔ وقت کا پہیہ گھومتا رہا اور 4 سال کا عرصہ گزر گیا۔ یہ 4 سال فارس اور تبسم کے لیے زندگی کے کٹھن ترین آزمائش تھے۔ فارس کے لیے یہ 4 سال محض وقت نہیں تھے، اپنی کھوئی ہوئی عزت اور پہچان کو واپس پانے کی جنگ تھی۔ فارس دن بھر ایک عام سے کلرک کی نوکری کرتا، اس کے ساتھ ساتھ بزنس اور سافٹ ویئر کے گر سیکھنے میں اپنا خون پسینہ ایک کر دیتا۔ اس کی محنت رنگ لائی تھی۔ اس کے چھوٹے سے کام نے رفتہ رفتہ کامیابی ہونے لگی۔ اس نے اپنی پہلی کمپنی کی بنیاد رکھی۔ اس کی آئیڈیاز اور دن رات کی انتھک محنت نے اسے شہر کے چند معروف ترین بزنس مینوں کے صف میں لا کھڑا کیا۔ وہ اب نمبر 1 سافٹ ویئر ہاؤس کا مالک تھا، جہاں بڑے بڑے انویسٹرز اس کے ساتھ کام کرنے کے لیے قطار میں لگے رہتے تھے۔ اس کی شخصیت میں ایک عجیب سی ٹھہراؤ اور سرد مہر آ چکی تھی۔ تبسم نے ان 4 سالوں میں اپنی تعلیم مکمل کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا۔ ہاسٹل کی زندگی، فیسوں کی فکر اور انتہائی تنہائی نے اس نے سب کچھ ہمت سے برداشت کیا۔ وہ اب ایک گریجویٹ ہو چکی تھی اور اسے ایک اچھے مستقبل کی تلاش تھی۔ اسی تلاش میں اسے شہر کے سب سے بڑے سافٹ ویئر ہاؤس میں نوکری کا اشتہار ملا۔ تبسم کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ یہ کمپنی فارس کی ہے۔ انٹرویو کا دن آیا۔ تبسم نے اپنی فائل تھامی اور فارس کے دفتر کے باہر کھڑی ہو گئی۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ جب اس کا نام پکارا گیا تو وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ وہ اپنی قیمتی میز کے پیچھے لیپ ٹاپ پر جھکا ہوا تھا۔ جیسے ہی تبسم نے کرسی پر بیٹھنے کے لیے نظر اٹھائی، اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ سامنے فارس بیٹھا تھا۔ فارس نے اپنی نظریں فائل سے نہیں ہٹائی۔ جی بتائیے، آپ کو اس کمپنی میں کیوں بھرتی کیا جائے؟ فارس کی آواز میں سرد مہری تھی۔ تبسم نے اسے پکارا، فارس یہ آپ ہیں؟ فارس نے ٹھنڈی آہ بھری۔ اس نے فائل بند کی اور سرد لہجے میں کہا، یہاں صرف پروفیشنل باتیں ہوتی ہیں، اگر آپ انٹرویو دینے آئیے تو جواب دیں، ورنہ ہمارا وقت ضائع نہ کریں۔ میں آپ کو نہیں جانتا اور نہ ہی مجھے آپ میں کوئی دلچسپی ہے۔ فارس نے اسے اس طرح نظر انداز کیا جیسے وہ اس کے لیے محض ایک اجنبی ہو۔ اس کے لہجے میں موجود لا تعلقی تبسم کے دل پر خنجر کی طرح لگی۔ فارس مسلسل اپنے کام پر مشغول رہا، جیسے اس کے سامنے موجود وہ لڑکی کوئی معنی ہی نہ رکھتی ہو۔ وہ بھی ایک امپلائی کی طرح انٹرویو دینے لگی۔ انٹرویو دینے کے بعد وہ اٹھی اور وہاں سے چلی گئی تھی۔ جلدی اسے کمپنی کی طرف سے جاب کے لیے کال آ گئی تھی اور وہ اس بات پر خوش تھی کہ اسے جاب مل گئی ہے۔ اسے اس بات سے بالکل بھی فرق نہیں پڑتا تھا کہ اس کمپنی کا مالک فارس ہے۔ وہ بس اپنے لیے اچھا مستقبل جانتی تھی، اس لیے اس نے اس کمپنی میں کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ تبسم اپنی ملازمت کے پہلے دن سے انتہائی لگن اور دیانتداری سے کام کر رہی تھی۔ اس کی محنت، اخلاق اور کام میں مہارت دیکھ کر دفتر کے دیگر ملازمین بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ لیکن فارس کی نظریں، جو اپنی کیبن کے شیشے کے پیچھے سے ہر لمحہ اس پر مرکوز رہتی تھی، کچھ اور ہی دیکھ رہی تھی۔
دفتر کا مینیجر حارث، جو خود بھی ایک خوبرو اور خوش اخلاق انسان تھا، تبسم کی طرف خاصی توجہ دینے لگا تھا۔ فارس کئی بار حارث کو تبسم کے کام کی تعریفیں کرتے ہوئے سن چکا تھا، اور ہر بار اس کے اندر ایک عجیب سی جلن اور غصے کا طوفان برپا ہوتا، جسے وہ بڑی مشکل سے چھپا لیتا۔ ایک روز جب حارث پھر سے تبسم کے پاس کھڑا اس کے کام کی تعریفیں کر رہا تھا، فارس سے رہا نہ کیا۔ وہ تیزی سے باہر نکلا اور حارث کو جھڑک دیا۔ حارث، یہ سافٹ ویئر ہاؤس ہے، یہاں کام کے لیے تنخواہ دی جاتی ہے، کسی کی خوش آمد کے لیے نہیں۔ دفتر میں اور بھی کئی قابل ذکر امپلائیز ہیں، کبھی ان پر بھی دھیان دے لیا کرو۔ فارس کے لہجے میں ایک ناگوار سختی تھی۔ حارث نے مسکرا کر فارس کو دیکھا اور پراعتماد لہجے میں بولا، سر، میں تو صرف حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ تبسم کے کام اور اس کی شخصیت میں واقعی ایک الگ ہی بات ہے۔ ایسی نفاست اور قابلیت بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے۔ حارث کا یہ جواب فارس کے زخموں پر نمک کا کام کر گیا۔ تبسم، تمہاری سوچ واقعی بہت منفرد ہے۔ میں نے آج تک کسی کو اتنی باریکی سے کام کرتے نہیں دیکھا۔ اگر تم چاہو تو ہم شام کو کافی پر اس پر مزید تفصیل سے بات کر سکتے ہیں۔ حارث کا لہجہ انتہائی دوستانہ اور دلکش تھا۔ فارس قریب ہی ایک دیوار کے سائے میں چھپ کر کھڑا ہو گیا تاکہ ان کی بات سن سکے۔ تبسم نے مسکرا کر سر ہلایا۔ شکریہ حارث صاحب، آپ کی رہنمائی کا شکریہ، مجھے خوشی ہوگی۔ فارس نے جب یہ سنا تو اس کی مٹھی زور سے بھنج گئی۔ اسے ایسے لگا جیسے اس کے سینے میں کوئی انگارہ دہک رہا ہو۔ وہ غصے سے پیر پٹکتا اپنے کیبن کی طرف پلٹا۔ آفس میں پہنچتے ہی اس نے غصے کا اظہار چیزوں پر کرنا شروع کر دیا۔ میز پر رکھی ہوئی فائلیں جھٹکے سے ایک طرف گرائی اور اپنی کرسی کو زور سے دھکیلا۔ اسے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیوں اتنا بے چین ہے۔ کیا یہ اس کی انا تھی جو برداشت نہیں کر پا رہی تھی کہ اس کی کمپنی کی ملازمہ کسی اور سے ہنس کر بات کرے، یا پھر وہ پرانی محبت تھی جو نفرت کے پردوں کے پیچھے اب بھی دم توڑ رہی تھی؟ وہ خود بھی اس الجھن کا شکار تھا۔ فارس نے اپنے کیبن کی کھڑکی سے دوبارہ باہر دیکھا۔ تبسم اور حارث اب بھی ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ فارس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا۔ اس نے فائل اٹھائی اور مینیجر کو بلانے کے لیے انٹرکام کا بٹن دبایا۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ آج حارث کو اس کی حد یاد دلائے گا اور تبسم کو بھی یہ جتلا دے گا کہ اس دفتر میں کام کے علاوہ کسی اور چیز کی گنجائش نہیں ہے۔ وہ خود سے بڑبڑایا، یہ نکاح تو محض ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے، لیکن میری مرضی کے بغیر اس کا یوں کسی غیر مرد کے ساتھ ہنسنا، یہ میں کبھی برداشت نہیں کروں گا۔ وہ اپنی بے چینی سے چکرانے لگا تھا، جیسے وہ کسی شکاری کی طرف اپنے شکار کو دیکھ رہا ہو جو اس کے قابو سے باہر ہوتا جا رہا تھا۔ شہر کے سب سے بڑے ہوٹل میں ایک پرتعیش کاروباری تقریب کا انعقاد کیا گیا تھا۔ ہال سجاوٹ، روشنیوں اور اشرفیہ کے ہجوم سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ فارس، جو آج اس تقریب کا مہمان خصوصی یعنی چیف گیسٹ تھا، اپنی شخصیت کی روب اور گہرائی کے ساتھ ہال میں داخل ہوا۔ وہ اب فارس نہیں تھا جسے زویا اور اس کے گھر والے نوکر سمجھ کر دھتکارتے تھے۔ اس کی فزیکل ٹرانسفارمیشن، خود اعتمادی اور برانڈڈ سوٹ میں لپٹا ہوا وجود اتنا دلکش اور پروقار تھا کہ لوگوں کی نظریں اس پر جم کر رہ گئیں۔ ہال کے ایک گوشے میں اس کے چچا نعمان اور زویا موجود تھے۔ فارس کی کامیابی کی خبر تو وہ سن ہی چکے تھے، لیکن اسے اپنی آنکھوں سے اس بلند مقام پر دیکھ کر ان کے قدم ڈگمگا گئے۔ جیسے ہی فارس ان کے قریب سے گزرا، نعمان صاحب نے آگے بڑھ کر اپنی جھوٹی مسکراہٹ کے ساتھ مصافحہ کرنے کی کوشش کی۔ فارس بیٹا، ہمیں فخر ہے کہ ہمارا بھتیجا آج اس مقام پر ہے۔ فارس نے ایک سرد اور خالی نظر ان پر ڈالی، جیسے وہ کوئی اجنبی ہو۔ بغیر کسی لفظ کہے وہ انہیں نظر انداز کرتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ زویا، جو فارس کو ایک دورہ ڈال کر دیکھ رہی تھی، اس کے دل میں پچھتاوے کی لہر دوڑی۔ تو فارس کی اس بدلتی ہوئی شخصیت اور دبدبوں کے دیکھ کر خود کو ملامت کرنے لگی۔ اسے اب فارس کے پیسے، اس کی طاقت اور اس کی خوبصورت جسمانی نقوش بہت پرکشش لگنے لگے تھے۔ اسے لگا کہ فارس اب بھی اس کے سحر میں گرفتار ہے۔ چنانچہ وہ مسکراتی ہوئی فارس کے پاس گئی اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنی پرانی یادیں دہرانے کے لیے اکسانے لگی۔ اسی لمحے ہال کے دروازے پر تبسم داخل ہوئی۔ اس کی نظر سیدھی فارس اور زویا کے اس قریب پر جا ٹھہری۔ زویا کے فارس کے کندھے پر ہاتھ رکھنا اور فارس کی خاموشی تبسم کے دل میں کسی زہریلے تیر کی طرح لگی۔ اسے لگا کہ فارس آج بھی زویا سے محبت کرتا ہے اور اس نے اسے اپنی زندگی میں دوبارہ شامل کر لیا ہے۔ وہ پیر پڑکتی آنکھوں میں آنسو چھپائے ہال میں باہر نکل گئی۔ فارس کی نظر تبسم کے جانے پر پڑی۔ اس نے دور سے ہی تبسم کے چہرے پر موجود تکلیف اور غصے کو پڑھ لیا تھا۔
اس کے ہونٹوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ ابھری، لیکن اس نے فوراً زویا کی طرف رخ کیا اور انتہائی سرد لہجے میں کہا، زویا، یہاں سے چلی جاؤ اور دوبارہ مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ میں تمہاری اس سستی اداکاری سے بیزار ہوں۔ زویا وہاں ذلت کے مارے ساکت رہ گئی، جبکہ فارس اسے وہیں چھوڑ کر آگے بڑھ گیا۔ پوری رات فارس تبسم کے اس جلن بھرے چہرے کو تصور سے محسوس ہوتا رہا۔ اسے لگ رہا تھا کہ تبسم اب اس کے لیے تڑپ رہی ہے، وہ اس کی جلن کا شکار ہو رہی ہے، اور یہ احساس اس کے اندر ایک عجیب سی فتح کا جذبہ پیدا کر رہا تھا۔ اگلی صبح جب فارس اپنے دفتر پہنچا تو اس کا غصہ پھر سے بھڑک اٹھا، کیونکہ مینیجر نے تبسم کے ڈیسک کو پھولوں سے اور سجاوٹ سے بھر دیا تھا۔ تبسم ابھی نہیں آئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی، حارث نے بغیر کسی تاخیر کے سب کے سامنے اسے پرپوز کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے سب کے سامنے تبسم کو بلایا اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر کہا، تبسم، کیا تم میری زندگی میں آ کر میرے ساتھ رہ سکتی ہو؟ تبسم نے ایک نظر فارس پر ڈالی۔ اسے کل رات والا منظر یاد آیا جب زویا اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے کھڑی تھی۔ اس نے انتقام اور دکھ میں مسکرا کر کہا، ہاں میں تیار ہوں۔ فارس کا چہرہ غصے سے تلملا اٹھا۔ اسے تبسم کا یہاں کہنا اپنی انا کے خلاف لگا۔ وہ غصے سے باہر نکلا اور تبسم کو اپنے کیبن میں گھسیٹ لایا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہاں کہنے کی؟ وہ چیخا، مگر تبسم نے بھی ہمت نہیں آ رہی۔ تم کسی لڑکی سے ہنس ہنس کر باتیں کر سکتے ہو، اس کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہو، تو کیا میں اتنا بھی نہیں کر سکتی؟ مجھے طلاق دے دو، میں اس مینیجر کو پسند کرنے لگی ہوں۔ فارس کے اندر کا طوفان پھٹ پڑا۔ اس نے تبسم کو دیوار سے لگایا اور دھاڑا، طلاق تمہیں مر کر بھی نہیں دوں گا۔ تم میری بیوی ہو، میری ملکیت ہو، طلاق کا تو تم خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی۔ تبسم وہاں سے غصے میں نکلی، لیکن فارس کا سکون غارت ہو چکا تھا۔ وہ اس کے خیالوں میں اس کی ہنسی، اس کا مینیجر کے ساتھ بات کرنا، سب کچھ اسے پاگل کر رہا تھا۔ آخر کار وہ صبر نہ کر سکا۔ اس نے زبردستی تبسم کو اپنے گھر لے جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ رات کے 2 بجے اپنے گھر سے نکلا اور سیدھا تبسم کے پاس گیا۔ تبسم جو نیند میں تھی، نیند میں آ کر دروازہ کھولا، لیکن سامنے کھڑے فارس کو دیکھ کر اس نے غنودگی میں منہ بسوڑا۔ تم میری بیوی ہو، تمہیں میرے ساتھ میرے گھر رہنا ہوگا، میں مزید دوریاں برداشت نہیں کر سکتا۔ تبسم کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ فارس کی حسد نہیں، بلکہ محبت کی شدت ہے۔ مجھے کہیں نہیں جانا، اس نے کہہ کر دروازہ بند کرنے کی کوشش کی۔ فارس نے آنکھیں بڑھ کر غصے سے اپنے کندھے پر اسے ڈالا اور بنا اس کی چیخنے کی پرواہ کیے وہاں سے اسے لے گیا۔ تبسم نے بھی زیادہ مزاحمت نہیں کی۔ آخر کار وہ بھی تو اپنے شوہر کے پاس واپس جانا چاہتی ہی تھی، تبھی تو اس نے مینیجر کے ساتھ مل کر وہ پروپوزل والا ڈرامہ کیا تھا۔ دن گزرنے لگے۔ فارس جو پہلے تبسم کو نظر انداز کرتا تھا، اب اس کے لیے وقت نکالنے لگا۔ وہ گھر کے چھوٹے چھوٹے لمحات میں ایک دوسرے کے قریب آنے لگے۔ ایک شام فارس نے تبسم کے بال سنوارتے ہوئے کہا، تمہیں معلوم ہے تم میرے لیے کتنی قیمتی ہو؟ تبسم کی آنکھوں میں نمی تھی۔ وہ فارس کی باہوں میں جھک گئی۔ نہیں، کیونکہ میں آپ سے محبت نہیں کرتی، وہ اس کے چہرے پر جھک کر کہتی کمرے میں بھاگ گئی تھی، جبکہ وہ بھی اس کے پیچھے لپکا تھا۔ وہ ہنستے مسکراتے اس کے آگے بھاگ رہی تھی، جبکہ وہ اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا تھا۔